اسٹیپ نمبر 5، معلم کا انتظام اور تربیت۔ ماہر اور تجربہ کار عالم کا تقرر کریں۔ صحیح قرآن پڑھانے والے اچھے معلم کا تقرر کر کے ورکشاپ دلانا اور ان کی اچھی تنخواہ کا انتظام کرنا۔ تعلیم کے لیے استاذ کی قابلیت اور صلاحیت بے حد ضروری ہے، کیونکہ بچے اپنے اساتذہ کی نقل اتارتے ہیں اور وہ جس طرح پڑھاتے ہیں بچے بھی اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ تعلیم پر دین کے ماہر اور صحیح قرآن پڑھانے والے حافظ و عالم کو ہی مقرر کریں یا ایسے شخص کو تقرر کریں جو شریعت کا پابند ہو اور اس کا قرآن صحیح ہو اور مقامی زبان جانتا ہو۔ اگر قرآن صحیح نہ ہو تو مقامی ذمہ دار اس کی تصحیح کی ترتیب بنائے۔ اگر حفظ اور عالمیت کا شعبہ شروع کرنا ہے تو قریب کے مدارس یا ماہر علماء کرام سے رابطہ کر کے ماہر اور تجربہ کار عالم کا تقرر کریں۔ لہٰذا جس استاذ کو بھی پڑھانے کے لیے بٹھائے پہلے اس کا انٹرویو ضرور لے اور خاص طور پر یہ دیکھے کہ قرآن صحیح ہے یا نہیں۔ اگر وہ کسی مدرسے سے فارغ ہے تو ان کی سند کی زیروکس لے لیں، اس لیے کہ جس استاذ کا تقرر کرے اس کا قرآن صحیح ہونا ضروری ہے۔ بہتر ہے کہ وہ عالم ہو، لیکن اگر عالم نہ ملے تو حافظ کو رکھیں۔ اگر وہ بھی نہ ملے تو مجبوری میں ایسے شخص کا تقرر کرے جس کا قرآن صحیح ہو، اور اگر کسی کا قرآن کمزور یا غلط ہے تو اس کی تصحیح کا بندوبست کرائے یا کسی مدرسے میں بھیج کر اس کا قرآن صحیح کرائے، پھر پڑھانے بٹھائے۔ معلم کی تربیت کا انتظام کرنا۔ معلم و معلمہ ورکشاپ یعنی تربیت ضرور لیں تاکہ وہ طالب علم کو صحیح ترتیب سے پڑھا سکیں اور مکتب کو منظم کرنے میں معین اور مددگار بنیں۔ اس ورکشاپ میں تمام چیزیں بتائی جاتی ہے جو 15 سال سے زیادہ تجربات کے بعد حاصل ہوئی ہے، ان کو سمجھیں، عمل کریں اور نئے مکاتب والوں کو سمجھا کر ان کی رہبری کریں۔ معلم کو خاص طور پر پڑھانے کی ترتیب یعنی طریقہ تعلیم کو سمجھایا جائے۔ تربیت دے کہ بچوں کو پیار و محبت سے پڑھائے، ڈانٹ یا مار سے پرہیز کریں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیار و محبت اور اچھے اخلاق سے پھیلایا ہے، سختی سے نہیں پھیلایا۔ زیادہ معلم ہونے پر محتمم کی ترتیب بنائیں۔ مکتب میں اگر 3 یا 4 معلم ہو جائے تو پھر ایک ایسے معلم کو محتمم بنائے جس کی تعلیمی صلاحیت اچھی ہو، کیونکہ مکتب میں محتمم کے ہونے سے مکتب کے معیار بلند ہوتا ہے اور طلباء کے تعلیمی نتائج اچھے آتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے مسلسل نگرانی ہوتی ہے۔ محتمم کا اچھا اخلاق والا ہونا اور پڑھانے کا تجربہ ہونا ضروری ہے۔ معاونت یعنی ہیلپ و خدمت کا جذبہ رکھتا ہو اور حکمت سے کام لینے کا مزاج ہو۔ محتمم کو چاہیے کہ اساتذہ اور سارے خادموں کے کام کی ترتیب بنائے اور ان کی نگرانی کریں۔ محتمم کی ذمہ داریاں: 1. مکتب کے تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے اساتذہ سے مشورہ کرتے رہیں اور پیش آنے والی دشواریوں کو دور کریں۔ 2. طلباء کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ 3. مقامی نگراں سے اپنے مکتب کا جائزہ دلانا اور دی گئی ہدایت پر عمل کرنا۔ 4. مکتب کے انتظامی امور سے متعلق ذمہ دار سے مشورہ کریں اور مکتب کی نگرانی کرتے رہیں۔ 5. طلباء کے داخلے کی ترتیب بنائیں۔ 6. امتحانات، پیرنٹس میٹنگ، ریزلٹس ڈے کی ترتیب بنائیں۔ 7. سالانہ جلسہ اور مسابقہ کی ترتیب بنانا۔ 8. چھٹیوں کا پیشگی نظام مکتب کے ذمہ داروں کے ساتھ مشورہ کر کے بنانا۔ 9. طلباء کی فیس ترتیب بنا کر وصول کرائیں اور اس کا حساب و کتاب محفوظ رکھیں۔ 10. جو بچے فیس نہ دے سکے ان کے بارے میں ذمہ داروں سے مشورہ کر کے ان طلباء کے والدین سے وکالت نامہ پورا کروا کر ان کی فیس کا نظم کریں۔ 11.
طلبہ کی حاضری اور غیر حاضری کے متعلق فکر کریں اور مقامی ذمہ داروں کے ساتھ مل کر غیر حاضر رہنے والے طلبہ کا سرپرستوں سے فون، SMS اور سرکولر کے ذریعے رابطے میں رہیں اور حسب ضرورت ملاقات کی بھی ترتیب بنائیں۔ 12 اساتذہ کے حاضری رجسٹر کا جائزہ لیتے رہیں اور معلم کی غلطی اور کوتاہی کی حکمت سے اصلاح کریں۔ 13 مقامی ذمہ داروں سے مل کر درمیان میں مکتب چھوڑنے والے بچوں کی والدین سے ملاقات کریں، مکتب چھوڑنے کی وجہ معلوم کر کے دوبارہ داخلے کی ترغیب دیں۔ 14 سال چہارم اور سال پنجم کے طلباء اور ان کے والدین سے ملاقات کر کے آئندہ سالوں میں سیکنڈری کورس پڑھانے کی تشکیل کریں۔ مکتب کے ذمہ دار، محتمم، مقامی نگران اور سینٹر کے ذمہ دار کا آپس میں ربط ضروری ہے تاکہ مکتب کا انتظامی اور تعلیمی نظام اچھی طرح چل سکے۔ معلم کا تقرر کرنے کے بعد اس کی اچھی تنخواہ طے کریں۔ معلم کا تقرر کے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ ان کی تنخواہ اچھی متعین ہو۔ اگر علاقہ غریب ہو تو مناسب اور واجبی تنخواہ مقرر کریں اور اسے بچوں کی فیس میں سے ادا کریں اور قیام و طعام کا انتظام کرنے کی کوشش کریں۔ معلم کی سالانہ محنت اور بہترین نتیجے کی بنیاد پر تنخواہ میں اضافہ کریں تاکہ معلم کی حوصلہ افزائی ہو اور اپنی محنت کو مزید بڑھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام فتح کی ہوئی ملکوں میں ہر جگہ قرآن مجید کا درس قائم کیا، معلم و قاری مقرر کر کے ان کی تنخواہیں طے کی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہے جنہوں نے سب سے پہلے معلمین کی تنخواہیں مقرر کی۔ تنخواہیں اس وقت کے لحاظ سے کم نہ تھیں، یعنی بہتر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور علماء کا حق نہ جانے، وہ ہم میں سے نہیں۔ ہمارے معلمین و اساتذہ سب سے قیمتی دین ہمارے بچوں کو دے رہے ہیں۔ ان کی تنخواہ اور فیسلٹی دوسروں سے زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ان کے معاشی مسائل ختم ہو جائیں اور انہیں گھروں میں جا کر ٹیوشن یا پارٹ ٹائم جاب کی ضرورت نہ رہے اور وہ بچوں کو دل سے مکتب میں پڑھائیں۔ سٹیپ نمبر 5 میں ہم نے سیکھا: 1 ماہر اور تجربہ کار عالم کا تقرر کریں۔ 2 معلم کی تربیت کا انتظام کرنا۔ 3 زیادہ معلم ہونے پر محتمم کی ترتیب بنائیں۔ 4 معلم کا تقرر کرنے کے بعد اس کی اچھی تنخواہ طے کریں۔